السلام علیکم جہاز بھائی، میرا آپ سے سوال ہے، کون سا نمازی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی؟ اور وہ کون ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، نماز پڑھ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیحین کے اندر روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ رسول کریم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ اس نے آ کر آپ کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر بھی سلامتی ہو، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آبزرو کر رہے تھے۔ وہ واپس گیا اور اس نے پھر سے نماز پڑھی، پھر آ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر بھی سلامتی ہو، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے ابھی بھی نماز نہیں پڑھی۔ آخر تیسری مرتبہ اس شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو کامل وضو کرو، پھر قبلے کی طرف منہ کرو، اللہ اکبر کہو، پھر قرآن سے جو تمہیں آسان ہو پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ یہاں تک کہ پورا اطمینان ہو جائے، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھاؤ اور پورے اطمینان کے ساتھ قیام کرو، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدہ میں مطمئن ہو جاؤ، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر اسی طرح اپنی ساری نماز میں کرو۔ یعنی کہ اس شخص نے نماز ادا بھی کی ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، اور اس نے بار بار نماز ادا کی اور بار بار یہی جواب دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز کی کوئی قبولیت نہیں۔ اگر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے کہ چلو کوئی بات نہیں، آئندہ سے میں تمہیں بتاتا ہوں، اس طرح نماز پڑھ لیا کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو ہیں اتنی کو سپیڈ ہوتی ہے ان کی، جیسے کہ رکوع میں جاتے ہیں تو اگر ہم اطمینان کے ساتھ 3 مرتبہ بھی پڑھیں نا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تو کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کیسے سبحان ربی اتنی سپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اسی طرح وہ سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ کیا یار تم کبھی اپنے باپ کو بلاؤ، کہ تمہارے باپ کا نام اگر عبد الرحمن ہے تو کیا تم اسے کہو کہ عبد الرحمن، ایسے سپیڈ سے بلاؤ گے اسے؟ تو کیا کرتے ہو یار، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، اے مسلمان، اے مومن، تو اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارتا ہے؟ تو اطمینان سے، پیار سے، خلوص سے، محبت کے ساتھ اگر اللہ کو پکارو گے، اس کی تسبیحات کو کرو گے، تو پھر کہیں جا کر تم کوالیفائی کرو گے، پھر تمہاری جو ہے نا وقت اللہ کے نزدیک ہوگی۔ اس طرح نہیں، اس طرح تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو یہ حدیث جو ہے صحیح ہے ان کی، وہ دلیل ہے اس چیز کی کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت ملتی ہے جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ نماز اللہ نے اپنے بندے کے درمیان اور اپنے درمیان تقسیم کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتا ہے، جب الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین کے اوپر کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے آیات کے ساتھ جواب دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو جو بندہ پڑھتا ہی اتنی تیز ہے، الحمدللہ رب العالمین، اتنی سپیڈ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بھائی وہ کیا نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں اکثر ایسے نمازی آ جاتے ہیں کہ آپ ایک رکعت پوری نہیں پڑھ پائے اور وہ 4 پڑھ کے سلام پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دے، اور ایسے لوگ جو ہیں انہیں شعور کا استعمال کرنا چاہیے، تحمل کے ساتھ، پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز جو ہے پڑھنی چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کبھی ہم عام حالات کے اندر اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے ایسے گفتگو نہیں کرتے جیسے ہم جو ہے وہ اس طرح سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کے ساتھ اس کا نوٹس لیا کہ ایسے شخص کو سیدھا جواب دیا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو بھائی نماز ہم نے پڑھنی ہے تو تحمل کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے۔ ہاں آپ نہ لمبی لمبی صورتیں پڑھیں، تھوڑا قرآن پڑھ لیں، لیکن کم از کم تلفظ کے ساتھ صحیح پڑھیں۔ رکوع کریں، اطمینان سے کیا مراد ہے کہ آرام سے رکوع کے اندر اس حالت کے اندر تھوڑی دیر قائم رہیں، کچھ چند سیکنڈ رکوع کے اندر رہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اڑتے اڑتے نیچے ہوں، پھر اڑتے اڑتے سیدھے ہو جائیں اور اس میں تسبیحات بھی پڑھ لیں اور ایسے ہی بالکل سیدھے بھی نہ ہوں اور سیدھے ہی سجدہ کرنے کی طرف چل پڑیں۔ رکوع کے بعد دوبارہ پھر آپ نے سیدھے کھڑے ہونا ہے اور اطمینان کے اندر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا، ایسے یہ پوری دعا آگے آپ نے پڑھنی ہے۔ اور آپ اطمینان کے ساتھ پھر سجدے کے لیے جائیں، پھر اطمینان پکڑیں وہاں بھی، یعنی تحمل کے ساتھ تسبیحات پڑھیں، پھر آپ 2 سجدوں کے درمیان میں رکیں، وہاں پہ بھی دعا ہے اس کو پڑھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں گے ہم تو پھر ہماری نمازیں قبول ہوں گی، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق دے اور سمجھنے کے بعد اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔